الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو احادیث زیر مطالعہ ہیں ان کا تعلق سفر سے ہے، سفر کے آداب۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جس حدیث پر جو ہے گفتگو ختم کی تھی اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ سیدنا ابو جعفر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ اپنے پیچھے اپنی سواری پر بٹھایا اور مجھ سے کچھ پوشیدہ انداز میں سرگوشی میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ خود اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ میں وہ بات کسی سے ذکر نہیں کروں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے پسند تھی ایسی چیزیں کہ جو بلند ہوں، یعنی کوئی چٹان ہو، کوئی ٹیلا ہو، کوئی درخت ہو، کوئی باڑ ہو، تاکہ پورا جسم چھپ جائے اس کے پیچھے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں اس باب سے تعلق کیا تھا کہ جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اس بات کا جواز ہے کہ اگر جانور میں سکت ہو، اس میں استعداد اور استطاعت ہو، تو ایک سے زیادہ آدمی اس پر سوار ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اگر جانور تحمل کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ سواری اس پر بیٹھ سکتی ہے۔ اور اسی میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جانوروں کے حوالے سے جیسے حسن سلوک کا تذکرہ تھا، اب اس کا آگے ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، یعنی قضائے حاجت کے لیے وہاں اندر گئے۔ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اونٹ ہے۔ فَلَمَّا رَآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَرْجَرَ وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، یہ عجیب معجزاتی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس اونٹ نے، آپ کی زیارت اس نے کی، تو وہ بلبلایا، اس کے منہ سے جیسے غم کی سی آواز نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے قریب گئے۔ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ وَزِفْرَاهُ فَسَكَنَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، شفقت سے اس کے کوہان پر اور اس کی پشت پر جیسے ہاتھ پھیرا، کنسول کرنے کے لیے محبت سے۔ تو کیا ہوا؟ فَسَكَنَ، تو وہ سکون میں آ گیا، یعنی وہ جیسے بالکل مطمئن ہو گیا، وہ جو اس کی غم کی کیفیت تھی وہ جاتی رہی۔ اب یہ تو خیر جانور ہے جس کو ہم جاندار کہتے ہیں، اور اس کے اندر غم اور خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ہم نے تو وہ احادیث بھی پڑھی ہیں کہ جس میں حنانہ کا ذکر ہے، یعنی وہ کھجور کا درخت جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر گویا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بنا دیا گیا اور وہ آپ نے گویا اس کو ترک کر دیا، تو جب آپ پہلی مرتبہ اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، تو وہ درخت جو ہے وہ زاروں کے تار رونے لگا، اور وہ تمام صحابہ نے وہ آواز سنی، اور گویا اس کو تسکین نہیں ملی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے اور اس سے جیسے اس کو اپنے سے چمٹایا، اس کو پیار دیا، اس سے محبت کا اظہار کیا، گویا اس کو کنسول کیا۔ تو یہاں پر ایک جانور ہے، اونٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو اس پر زیادتی ہو رہی تھی، جو اس پر ظلم ہو رہا تھا، اس کا گویا اس نے اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس کے کوہان پر اور پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کو سکون میں آ گیا۔ پھر آپ نے پوچھا من رب ھذا الجمل، لمن ھذا الجمل،
بھئی کون ہے اس کا مالک، اس اونٹ کا مالک کون ہے، کون صاحب ہے، کس کا ہے یہ اونٹ؟ فجاء فتم من الانصار، تو ایک لڑکا آیا، ایک انصاری لڑکا آیا، فقال، اس نے عرض کیا، ھذا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا ڈانٹا، زجر کی، توبیخ کی اور توجہ دلائی اور فرمایا، افلا تتقی اللہ فی ھذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا، کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان بہائم کے حوالے سے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مالک بنایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اور جو کچھ انسان کے پاس ہے، جس میں اس کا جسم سب سے پہلے ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اور جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے، یعنی وہ سب کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے اتنے موزوں جانوروں کو، اونٹ جیسا جانور اور ہاتھی جیسا جانور اور گھوڑے جیسا جانور جس کی طاقت جو ہے وہ مشہور ہے، ہارس پاور۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نے وہ سکھائی ہے نا دعا، اور وہ کشتی کے حوالے سے تھی، سیدنا نوح علیہ السلام، کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس کشتی کو یا جو بھی سواری اس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم تو اس پر قابو یافتہ ہونے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں کہاں تھا کہ ہم اس کو سنگل ڈال سکتے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملک میں یہ دیے ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ اور کچھ روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو بہائم المعجمہ، یعنی ایسے جانور کے جو گونگے ہیں، یہ اس طریقے سے اپنی خوشی اور اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتے، تو کیا تمہیں ان کی حالت دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ تو فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان بہائم کے بارے میں، ان مویشیوں چوپایوں کے بارے میں جن کو اللہ ہی نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے؟ وہ فرمایا فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ، کہ یہ جو اونٹ ہے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، مجھ سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم اسے جو ہے بھوکا رکھتے ہو، تُجِيعُهُ وَتُدْعِبُهُ، اور اس کو تھکاتے ہو، اس پر اتنی مشقت ڈالتے ہو جس کو جھیلنے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہر دو معنوں میں۔ یعنی جیسے مشہور روایت ہے کہ ایک بلی کو باندھ دیا اور باندھ کے رکھا، اتنی سنگ دل خاتون تھی، نہ خود اس کو کھانے کو کچھ دیتی تھی، نہ اس کو آزاد کرتی تھی خود چر چک جائے، اتنی سنگ دل عورت کہ یہ عمل اس کے جہنم میں لے جانے کا سبب بن گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے بالکل برعکس جو ہے روایت ہے کہ بھئی ایک کتا ہے، ایک شخص تھا وہ انتہائی پیاس کے عالم میں تھا، تو ایک دم اس کو کنواں نظر آیا، اور کنویں میں ڈول نہیں تھا، وہ نیچے اترا اور پانی پیا اور اوپر آیا، اور جب اوپر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جس حالت میں وہ تھا تھوڑی دیر پہلے، وہاں ایک کتا اسی حالت میں ہے، اور وہ اس قدر جو ہے وہ آپ کہیں کہ مستر ہو چکا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا پانی ارد گرد گر جاتا ہے کنویں کے اور تھوڑا کیچڑ سا ہو جاتا ہے، سیپیج سی آ جاتی ہے، اس کو چاٹ رہا ہے، بری طرح ہانپ رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہم احساسی پیدا ہوئی، ایمپیتھی جس کو کہتے ہیں، ہمدردی پیدا ہوئی، اور وہ نیچے اترا، اور چونکہ ظاہر بات ہے کہ ڈول نہیں تھا تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی چیز میں لے کر آ جائے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور موزے میں پانی بھرا اور پھر گویا اوپر چڑھ کر آیا اور آ کر اس کتے کو پانی پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی جو ہے اس کو مشکور کیا، اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی قدردانی فرمائی، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو جانور ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہمارا رویہ ہے اس میں ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اچھا سلوک کریں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا، برا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، کہتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا صحابہ کرام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات بھی اور اس کے بعد بھی، اور یہ چیز گویا ہم نے کہاں سے سیکھی تھی؟ یعنی صحابہ کرام جب یہ کہتے ہیں
کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے. اس کو ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو قول صحابی ہیں لیکن حکماً وہ قول نبی میں شامل ہوتی ہیں. یعنی قول صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، یہ اثر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فرمان ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع. تو یہ حدیثیں ان کو کہا جاتا ہے یہ حکماً مرفوع ہیں، یعنی ہے تو کسی صحابی کی بات لیکن گویا یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کی کنسنٹ کے ساتھ ہم یہ کیا کرتے تھے. دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں تلقین فرمائی تھی یا ہم نے خود یہ عمل کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی پیغمبر کی انڈورسمنٹ اور ٹیسٹ اپروول اور کنسنٹ اس پر ہے. اور صاف لگتا ہے کہ یہ بات گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی. کیا معمول تھا؟ فرما رہے ہیں کننا اذا نزلنا منزلا، جب بھی ہم کسی سفر پر ہوتے تھے، چاہے وہ تجارتی سفر ہو، چاہے وہ جنگ جو جدال کے لیے ہو، چاہے وہ کسی علم کے لیے ہو، تو جب ہم کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ہم لا نسبح، ہم تسبیح نہیں کرتے تھے. یہاں تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے نفل نماز پڑھنا. ہم نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ نحل الرحال، یہاں تک کہ ہم جو سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان پر سے کجاوے اتار نہ دیں. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے ایک تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو سب سے بڑا عمل تھا اور جو گویا پوری زندگی میں ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا وہ نماز تھی. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو صحابہ کرام کے یہاں بھی سب سے اہم چیز نماز ہے. ہر موقع پہ نماز، سفر پر جانے سے پہلے نماز، اور کہیں پر سفر میں پڑاؤ ڈالا ہے، چاہے منزل پر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے، یا رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں اتر کر بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا. تو کہا کہ ہم کوئی نفل نماز، ہمارا دل تو ہمارا چاہتا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منزل ہماری پوری کروا دی. اور ظاہر اس زمانے میں بہت سے جو ہے خطرات ہوا کرتے تھے، موذی جانوروں کے بھی اور ڈاکوؤں کو بھی اور پھر کفار کے بھی. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے ایک سفر کیا اور ہم ایک جگہ پہنچ گئے اور ہم لینڈ کر گئے. تو گویا سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. صلاۃ الشکر کہہ لیجئے، صلاۃ السفر ہے، تحیۃ السفر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ہم دل تو گویا ہمارا چاہتا تھا کہ بس جیسے ہی اترے فوری طور پر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے ہم 2 رکعت نماز ادا کریں. لیکن کہا کہ ہم یہ عمل نہیں کرتے تھے جب تک کہ کجاوے یا پالان جو ہے اتار نہ دیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ انسان بھی بیٹھے ہیں، اس کے اوپر پورا ایک پالان ہے، اس پہ سامان بھی لدا ہوا ہے. اب ہم اتر جائیں، اتر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ان لوڈ کریں، اس کے بعد ہم اس کو ایز دیں. تو کہا کہ نہیں، اتنی دیر بھی ہم نہیں کرتے تھے. یعنی اترتے ہی سب سے پہلے ہم کجاوے کھولتے تھے، کجاوے اتارتے تھے، اس کے بعد ہم کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی نفل نماز ہم پڑھتے تھے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے جو بھی سواری ہے اس زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اینیمیٹ جو وہیکلز ہوتے تھے، جاندار ہوتے تھے، تو گویا ان کا خیال رکھنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع فرمایا کہ لا تتخذوا الدواب کراسی، کہ بھائی اپنی چوپایوں کو، اپنی جو سواریاں ہیں ان کو کرسی مت بناؤ. کرسی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی سواریاں استعمال کرو سفر کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی 2 لوگ کہیں رستے میں مل گئے اور 10 منٹ کی گپ لگ رہی ہے اس پہ استعمال ہو رہا ہے، یا کہیں پر آرام کرنے کے لیے درخت کی چھاؤں میں رک گئے ہیں اور چھاؤں بھی ہے اور وہاں نیچے کھڑے ہو گئے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا ہے، یہ آپ گویا کرسی بنا رہے ہیں، اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں آرام کے لیے، سفر کے لیے نہیں. تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ بھئی سفر تو خیر ضرورت ہے تمہاری، تمہیں ان چوپایوں پہ کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ تم ان کو کرسی بنا لو، تم ان کو ممبر بنا لو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں اندر ضرورہ ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ جیسے مشکل الحدیث کا بھی ایک موضوع ہے، مختلف الحدیث کا بھی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو آپ نے فرمایا حجۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے سارے مناسک جو تھے وہ اونٹ پہ ادا کیے تھے. اور اس کا سبب کیا تھا؟ تاکہ ویزیبلٹی ہو سکے. یعنی جو بدعتیں داخل کر دی تھیں قریش نے اور جو خرابیاں بیچ میں داخل کر دی تھیں ساری کی ساری، ان سب کو دور کر کے بالکل وہی طریقہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کو ری انسٹیٹ کرنا تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، بھئی یہ جو حج ہے نا اس کے مناسک مجھ سے لے لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے یہاں نہ دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کے بعد، تو آپ نے گویا جو کنکریاں بھی ماری ہیں، باقی بھی جو بہت سے طواف بھی کیا ہے، بہت سے معاملات کیے ہیں، وہ سواری پہ کیے۔ اسی طریقے سے آپ نے خطبہ بھی سواری پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہے، اس کا ایک سبب ہے، وہ عند ضرورہ ہے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور پیغمبر کو دیکھ سکیں، پیغمبر کی آواز کو سن سکیں، تو پیغمبر نے خطبہ اس پر سواری کے ساتھ جو ہے ارشاد فرمایا، لیکن وہ بہت مختصر تھا، آج بھی اگر آپ اس کو دہرائیں تو چند منٹ سے زیادہ اس میں نہیں لگتے۔ لیکن ویسے اصولی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چوپایوں کو اور جانوروں کو، مواشی کو کرسی بنانے سے۔ اگلا باب ہے باب اعانۃ الرفیق۔ جو رفیق ہے سفر میں اس کی مدد کرنا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ سفر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ کچھ رفقا کو لے لو۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ رات میں اکیلے سفر کرنا اس میں کیا کیا زحمتیں، کیا کیا دقتیں، کیا کیا فتنے اور غیر مرئی جو ہے شرور پائے جاتے ہیں، تو کوئی شخص بھی اکیلا سفر نہ کرے۔ تو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایک سے بہتر دو ہیں، دو سے بہتر تین ہیں، تین سے بہتر چار ہیں۔ تو اب گویا سفر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ رفیق ہیں، رفقا ہیں، آپ کے ساتھ کمپینینز ہیں، ساتھی ہیں، اب ان کی مدد کرنا۔ امام کہتے ہیں کہ اس باب میں بہت سی احادیث ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، ان میں سے ایک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اس ایک حدیث کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا جو اصل میں جینرک ہے لیکن وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب اب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ عام طور پر بھی انسان آپا دھاپی میں رہتا ہے اور اپنا اپنا معاملہ دیکھنا، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور پھر سفر میں تو اور بھی انسان جو ہوتا ہے ولنریبل ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے بھئی اپنا اپنا سنبھالیں، اپنے معاملات دیکھیں۔ اب خاص طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی سفر میں انسان کو اعانت کی، رفاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کا پشتیبان بنا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اپنی قربانی دے کر، ایثار کر کے اپنی ضرورت کی اپنے بھائی کی مدد کرے گا سفر کے دوران، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا ٹکڑا بیان کیا کہ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر جو ہے وہ صدقہ ہے، وہ بھلائی ہے، اور وہ جو ہے معاملات۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیسجی الضعیف ویرضف ویدعو لہ۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں پیچھے رہتے تھے، یعنی لشکر آگے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ساکہ بولتے ہیں نا، لشکر کا ساکہ جو پیچھے رہنے والا ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتے تھے۔ اور اس کا سبب کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ فیسجی الضعیف، تو جو کمزور ہے اس کو چلاتے تھے، سہارا دیتے تھے، گویا بک اپ کرتے تھے، لے کے چلتے تھے۔ ویرضف، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی جو ہے وہ گرتا پڑتا جا رہا ہے، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے، یا کوئی آدمی ضعیف ہے، تو کیا کیا؟ اس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا۔ ارداف جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو چلانا، بک اپ کرنا، ٹھیک ہے، محبت سے ان کو کہنا کہ بھی چلیں چلیں، اور پھر جو اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے اور گنجائش ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں، تو ساتھ بٹھا لینا۔ وَيَدْعُو لَهُ، اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ جیسے اللہ کی نبی سے منسوب ہے نا روایت کہ سید القوم خادمہم، کسی قوم کا سردار کون ہوتا ہے؟ اصل میں وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سید الاولین والآخرین ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں ظاہر ہے ان سے برتر کوئی بھی نہیں ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ہم سفروں کا کتنا خیال تھا، اور جو کہا نا کہ اعانت الرفیق، رفیق کی مدد کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی کی مثال یہاں پر بھی ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کو ابھار رہے ہیں، اس کو ساتھ چلا رہے ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو سواری پر بٹھا رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔